له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران عزیز بزرگان محترم، عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کے بیان کے لیے بڑا مختصر وقت ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وقت مقررہ پہ نماز پڑھی ہو، لوگ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں پورا اہتمام کرتا ہوں کہ وقت پر نماز شروع ہو جائے۔ ابھی تو آپ ایسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو 2-4 منٹ کا مارجن میرے پاس رہتا ہے کہ کچھ تاخیر بھی ہو جائے تو ایسے تکلیف کی بات نہیں۔ اس وقت چونکہ بہت مختصر وقت ہوتا ہے، پوری بات تفصیل سے رکھنے کا موقع نہیں ہوتا، تو آج میں نے یہ سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو واقعہ ہے اس کی یاد میں ہم یہ عید مناتے ہیں، اور پوری حج کی عبادت در حقیقت اس کی یاد میں ہے۔ تو اس واقعے سے جو بنیادی سبق ہمیں ملتا ہے اس کے اوپر ذرا ہم گفتگو کریں۔ دیکھیے، زندگی گزارنے کے انسان کے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے تجویز کا راستہ اور ایک راستہ ہے تفویض کا راستہ۔ پہلا راستہ ہے تجویز کا۔ تجویز کا مطلب یہ کہ آپ خود تجویز کریں کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، یعنی یہ ساری جو دنیا میں جو کچھ ہو وہ آپ کے فیصلوں کی بنیاد پر ہو اور آپ کی ریکمنڈیشن کی بنیاد پر ہو کہ جی مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ ایک اوپر سے لے کے نیچے تک پوائنٹس لکھیں کہ جی میری زندگی میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، گھر ایسا ہونا چاہیے، گاڑی ایسی ہونی چاہیے، بیوی بچے ایسے ہونے چاہیے، ماں باپ ایسے ہونے چاہیے۔ تو آپ یہ ساری چیزیں ہیں، آپ نوٹ ڈاؤن کریں، لکھیں اور اس کے مطابق آپ چاہیں کہ آپ کی زندگی ہو۔ یہ راستہ تجویز کا راستہ کہلاتا ہے۔ کیا تجویز کا مطلب ہوتا ہے سجیسٹ کرنا، آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ میری زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ ایک راستہ یہ راستہ ہے۔ دوسرا راستہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ ہے تفویض کا راستہ۔ تفویض کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ تفویض کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو کہ میرا اللہ مجھے جیسا چاہتا ہے بس میں ویسی زندگی گزاروں، میں اپنے رب کی خوشی میں خوش ہوں، میں اپنے میرے رب کی جو مرضی ہے وہی میری مرضی ہے اور میں اپنے رب کی مرضی میں خوش ہوں۔ اب دیکھیے، یہ 2 زندگی گزارنے کے راستے ہیں۔ پہلا راستہ تجویز کا راستہ ہے، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کے لیے زندگی میں کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے اور کیا کیا واقعات پیش آنے چاہیے اور کیا واقعات آپ کی زندگی میں پیش نہیں آنے چاہیے۔ دوسرا راستہ اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے حصے کا کام کریں، باقی اللہ کے سپرد کر دیں۔ اب جو پہلا راستہ ہے یہ راستہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنے لحاظ سے تو سوچ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، لیکن دنیا میں کوئی انسان ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے جو چاہا تھا ویسی زندگی مجھے ملی، میں جو واقعات چاہتا تھا کہ وہ واقعات سارے ہوئے، اور جو واقعات چاہتا تھا کہ نہ ہو ان میں سے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے؟ یہ راستہ پریشانی کا راستہ ہے، یہ راستہ پریشانی کا راستہ ہے کہ آپ اپنا آئیڈیا خود دے کر، بیوی ہو تو ایسی ہو،
اماں ابا ہوں تو ایسے ہوں، بچے ہوں تو ایسے ہوں، تو کیا کسی کو اپنی مرضی کے اماں ابا ملے آج تک؟ اور بیوی بھی اگر کسی کو ملی ہے تو وہ کوئی موت کی گڑیا نہیں ہے کہ جس نے آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کی ناک بنائی، کان بنائے اور اس کا مزاج اپنے مزاج کے مطابق ڈھالا. ایسی کوئی مخلوق دنیا میں نہیں پائی گئی. 10 کام ہیں آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، 5 کام ایسے بھی ہوں گے جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے. تو اگر آپ یہ تجویز کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تو ہوں گی تو نہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ خود پریشان ہو. یہ انسان اس وقت کرتا ہے، تجویز کی زندگی گزارنے کا فیصلہ اس وقت کرتا ہے جب وہ انسان اپنی حقیقت بھول جاتا ہے. جب میں اپنے آپ کو انسان نہ سمجھا اور اپنے آپ کو میں اللہ کا بندہ نہ سمجھا، میرا دماغ خراب ہو جائے تو میں رفتہ رفتہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہوں. کچھ عرصے بیماری نہیں آئی، کچھ عرصہ ایسا گزرا کہ خوب پیسے آئے، جو دل چاہا وہ بنایا، جو دل چاہا وہ ملا. کچھ وقت ایسا گزرا تو انسان اس وقت میں اپنے آپ کو رفتہ رفتہ خدا سمجھنا شروع کر دیتا. پھر ایک جھٹکا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سارا دماغ ٹھکا رہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے بہت اکڑ کے کہا نا کہ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں. آ گیا تھا پیسہ ہاتھ آ گیا تھا، طاقت آ گئی تھی، قوت آ گئی تھی، صحت تھی، مال و دولت سب کچھ تھا، تو اس گھمنڈ میں کہنے لگا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں. حضرت علی نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم کون ہو، میں تمہیں تمہاری حقیقت بتاؤں. کہنے لگا کہ اچھا کیا میری حقیقت؟ کہا کہ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ اول کا نطفہ قذر و آخر کا جیفا منتنا و بینہما تحمل العرض. کہا یہ تمہاری حقیقت. تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تمہارا آغاز ایک ناپاک قطرے سے ہوا ہے، یہ تمہارا آغاز ہے. تو تم کہہ رہے ہو نا میں کون ہوں، تو میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. تم کون ہو؟ تمہارا آغاز ایک ناپاک قطرے سے ہوا، تمہاری انتہا کیا ہے؟ ایک بدبودار مردار. یہ تمہاری انتہا ہے. انتقال ہو جائے گا نا، اب کوئی ابا کو گھر میں رکھنے پہ تیار نہیں ہوگا. لاکھ آپ نے اپنے بچوں کا لاڈ کیا ہو، ان کی ہر خواہش پوری کی ہو، آپ اپنے بچوں سے کہہ کے جائیے کہ مجھے 2 دن تک گھر میں رکھ لینا، میں دیکھتا ہوں کون رکھتا ہے. کوئی آپ کو گھر میں رکھنے پہ تیار نہیں ہوگا. اب ابا نہیں رہے، اب وہ میت، نام بدل گیا، لقب بدل گیا. سیٹ صاحب کہلایا کرتے تھے کسی زمانے میں کہ سیٹ صاحب آج کیا ہے؟ یہ بڑے ہوئے سیٹ صاحب، آج سب ان کو کہہ رہے کہ پردہ رکھا ہوا ہے، جلدی سے دفناؤ. نام گیا، لقب گیا، نام گئے، سب گئے. تو تمہاری انتہا یہ ہے کہ تم بدبودار مردار ہو، یہ تمہاری انتہا ہے. اور فرمایا کہ وَبَيْنَهُمَا تَحْمِلُ الْعَذْرَ، اور اس دوران جو تم دنیا میں جی رہے ہو نا، ابھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، کہیں سے بھی میں ایک سوئی لگاؤں تو اندر سے خون نکلے گا، پیٹ نکلے گی، گندگی نکلے گی. یہ گندگی اٹھائے پھر رہے ہو اور پوچھتے ہو کہ جانتے ہو میں کون ہوں. یہ ہماری حقیقت ہے. ہم اپنی حقیقت بھول جاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا آغاز کیا تھا، یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا، یہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی میں لے کے کیا پھر رہا ہوں. تو پھر اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ کام بھی میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، یہ کام بھی میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. دنیا میں کون ہے جس سارے کام اس کی مرضی کے مطابق ہو؟ تو میرے بھائی، یہ جو پہلا راستہ ہے یہ تجویز کا راستہ ہے، یعنی آپ کو سجیسٹ کریں کہ آپ کو کیا چاہیے اور کیسی زندگی آپ کو گزارنی ہے. یہ نا اگر آپ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، قدم قدم پر آپ کی خواہشوں کا خون ہوگا، قدم پر آپ کی آرزوؤں کا خون ہوگا. وجہ یہ کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ ہر کام اس کی مرضی کے مطابق، کبھی اونچ ہوگی، کبھی نیچ ہوگی، کبھی مزاج کے مطابق بات پیش آئے گی، کبھی مزاج کے خلاف بات پیش آئے گی. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ جو راحت کا راستہ ہے، سکون کا راستہ ہے،
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہ راستہ ہے تفویض کا راستہ۔ تفویض کے راستے کا مطلب یہ کہ جو انسان کے بس میں ہے وہ کرے، بقیہ اللہ کے سپرد کرے۔ یا اللہ تیری مرضی، میں تیری مرضی میں راضی ہوں، میں تیری خوشی میں خوش ہوں۔ آپ یہ راستے اس راستے پہ چل کے دیکھیے تو قدم قدم پر خوشیاں اور راحت ہیں آپ کو۔ وجہ یہ کسی نے بہلول سے پوچھا نا کہ بہلول کیسی گزر رہی ہے، مصروف تھے تو کہنے لگے اس شخص کی کیا پوچھتے ہو کہ دنیا کا کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف ہوتے ہی، تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو کہ کیسی گزر رہی ہے؟ دنیا کا کوئی کام میری مرضی کے خلاف ہوتے ہی۔ حیران ہوئے، پوچھا کہ کیوں، تو خدا ہو کیا؟ کہا کہ نہیں خدا تو نہیں ہو، لیکن خدا کی مرضی میں نے اپنی مرضی فنا کر دی، میں نے خدا کی مرضی میں اپنی مرضی فنا کر دی ہے۔ یعنی میرا رب جو چاہتا ہے میری وہی چاہتا ہے، میرا رب مجھے جس حال میں رکھنا چاہتا ہے میں اس حال میں خوش ہوں، مجھے اپنے رب سے کوئی شکایت نہیں، مجھے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں۔ یہ زندگی، ایسی زندگی راحت کی زندگی، پہلی والی زندگی تکلیفوں کی زندگی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ سب سے اچھی زندگی ہے، تجویز کی زندگی تکلیف کی زندگی ہے، قدم قدم پہ آپ کی آرزویں ٹوٹیں گی، قدم قدم پہ خواہشات قبول ہوں۔ اور تفویض والی زندگی کے انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے تو یعنی شروع سے لے کے آخر تک یہی نظر آتا ہے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، مہینوں تک آگ دہکائی گئی اور اب منجنیق بنائی گئی کہ منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینکیں گے، کیونکہ آگ اتنی لمبی چوڑی وسیع تھی کہ اس میں ڈالیں گے کیسے بھی۔ شیطان نے طریقہ سکھایا منجنیق کا کہ تم منجنیق بناؤ اور اس کے ذریعے سے ابراہیم کو پھینکو تو یہ آگ کے بیچ میں جا کے ہو۔ جب پھینکنے کا وقت آیا تو روایات میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق رونے لگی، فرشتے آسمانوں پہ اللہ رب العزت کے حضور گڑگڑانے لگے کہ یا اللہ تیرے خلیل کو آگ میں پھینکا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدد کر سکتے ہو تو کر لو جان۔ جبرائیل امین آئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے کہ میری کوئی مدد چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میرے اللہ کو میرا حال پتہ ہے؟ کہا پتہ ہے، کہا بس پھر مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ جب میرے اللہ کو میرا حال پتہ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ پھینکا گیا آگ میں، وہاں سے باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آگ تم ابراہیم کے لیے ٹھنڈک بن جاؤ اور سلامتی کی جگہ بن جاؤ۔ وہی آگ جس کا کام جلانا تھا، وہی آگ ٹھنڈک کا ذریعہ بن گئی۔ تو یہ اللہ کے سپرد کیا نا اپنے آپ کو، فرشتے کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، میرا رب مجھے اگر دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے، جس حال میں اس نے رکھا ہے میں خوش ہوں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم تھے فلسطین میں، ملک شام میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم اپنی بیوی ہاجرہ اور یہ شیرخوار بچہ اسماعیل اس کو لے کر بیت اللہ کے پاس جاؤ، ہمیں اس کی تعمیر کا کام تم سے لینا۔ جبرائیل امین نے بیت اللہ کے قریب پہنچایا۔ آپ اندازہ کیجئے آج بھی اگر مکہ مکرمہ کو آپ دیکھیں، یہ بلڈنگیں تھوڑی دیر کے لیے آپ زیرو کرتے ہیں، سنگلاخ پہاڑوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کبھی فضائی منظر دیکھیں، جہاز اتر رہا ہو آپ کا، آپ دیکھیں مکہ مکرمہ کے آس پاس کیا ہے، سنگلاخ پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ پہاڑ بھی ایسے کہ جو پتھر کے، جہاں پہ سبزے کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہاں ایک چھپر بنایا، بی بی ہاجرہ شیرخوار بچے اسماعیل کو وہاں بٹھایا، حکم ہوا باری تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہاں بٹھا کے واپس شام چلے۔
بے اولاد ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ کاش ہم چلے جب اسماعیل بڑے ہو جائیں گے پھر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ابھی ہمیں اس جگہ کو آباد کرنا، اس سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان جہاں نہ انسان نہ کوئی چرند پرند، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی بچے کو چھوڑ کر واپس شام آ جاؤ. چھوڑ کے جانے لگے. تھوڑا سا آگے گئے، پیچھے سے حضرت حاجرہ نے آواز دی کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں. کس کے بلبوتے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. یہ بھی تو نبی کی بیوی تھی نا. تو حضرت حاجرہ نے آخر میں کہا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں مجھے اور میرے بچے کو اس جگہ چھوڑ کے جائے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اذن لا یضیعنا ربنا، اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے شیخار بچے کو آپ یہاں چھوڑ کر جائیں اس بے آب و گیا سنگلاخ پہاڑوں میں، تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے. یہ حضرت حاجرہ کا ایمان تھا. حضرت ابراہیم کا ایمان تو اس سے اوپر. حضرت حاجرہ کا ایمان تھا کہ اذن لا یضیعنا ربنا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جائیں تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے. یہ عورتوں کا ایمان تھا. اللہ ہمیں ایمان اس کا کوئی ذرہ ہی نصیب فرما دے، کوئی قطرہ نصیب فرما دے. اس ایمان چھوڑ دی اور مڑ کے نہیں دیکھا، چلتے گئے. جب بیچ میں پہاڑ حائل ہو گئے، بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو باپ تو تھے نا، شیرخوار بچہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، نوجوان بیوی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور کوئی بے آب و گیا سنگلاخ پہاڑ، کوئی انسان نہیں، انسان کی ذات نہیں. تو پھر بیت اللہ کی طرف مڑ کر کے کیا دعا مانگی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں اپنے بچوں کو آپ کے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی وادی میں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی. ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا رب اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ اس گھر کو آپ کی عبادت سے آباد رکھیں، اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس بیت اللہ کی طرف اور ان کی طرف مائل فرما دیجیے. وارزقهم من الثمرات، اور دنیا جہاں پہ جو کچھ چیزیں بنتی ہیں یا اللہ وہ ساری چیزیں یہاں پہنچا دیجیے تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کریں. یہ دعا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیوی اور بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے، اس وقت یہ دعا مانگی. کیا دعا تھی اور کیا قبولیت کا وقت تھا کہ یا اللہ تم نے حکم دیا میں اپنے بیوی بچوں کو ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کھیتی باڑی کا نام و نشان نہیں. کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت کوئی نہیں. دیکھیے حضرت ابراہیم اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا مقصد بتا رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کرے، اس گھر کو آپ کی عبادت سے آباد کرے. یہ میرا مقصد ہے. اور دو دعائیں مانگی، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دیجیے. آپ بتائیے کہ ہر مومن کا دل آج بیت اللہ میں اٹکا ہوا نہیں. ابھی بھی 18 لاکھ لوگ حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کی اس یاد میں وہاں پر ہیں. آج حج کا تیسرا دن ہے. 18 لاکھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی سنت زندہ کر صحیح کریں گے، رمی کریں گے، قربانی کریں گے، بلکہ کل ہی ہوگی. یہ حضرت ابراہیم کی سنت آج تک 1400 سال بعد تک زندہ ہو. 1400 سال کیا سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو آج تک یہ سنت زندہ ہو. اور پھر یا اللہ دنیا جہاں میں جو کوئی چیز بنے، ثمرات پھل کو نہیں کہتے، ہر چیز کا جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے اس کو ثمرہ کہتے ہیں. جو بھی چیز فیکٹری میں بن رہی ہے، جو اس کی پروڈکشن کے بعد آخری شکل ہے وہ ثمرہ. دنیا میں جہاں کوئی چیز بنے،
آپ دیکھیے نہ مکہ میں کھیتی ہوتی ہے، نہ کھیتی کوئی نہ کھیتی باڑی ہے، کچھ نہیں ہے، نہ فیکٹریاں ہیں، نہ کارخانے ہیں، لیکن دنیا جہاں کی ہر پروڈکٹ آپ کو مکہ مکرمہ میں ملے گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو میرے بھائی کیا سبق سکھایا ہے کہ دیکھو بس اللہ کا حکم ہے، سر جھکا دو، حکم دیا کہ بیوی بچے کو یہاں چھوڑو، واپس آ جاؤ، بس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے مڑ کے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ ان بچوں کا کیا ہوگا، واپس چلے گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ کا ایمان دیکھیے کہ کوئی انسان ذات کوئی نہیں آس پاس، لیکن زبان میں جملہ کیا ہے؟ زبان کا جملہ یہ ہے کہ ادھر لا یزیون نہ ربنا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چلے گئے، جو پانی دے کر گئے تھے اور جو کھجورے دے کے گئے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب بچہ بھوک سے ملا رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اب صفا پہ پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے، کبھی بھاگتے میں مروا کے پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے، 7 چکر لگائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا مظاہرہ فرمایا، اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا کنواں جو آج تک اس کا پانی پوری امت لیے۔ پھر جب یہ بچہ چلنے کے قابل ہوا، پھر دوبارہ بھیجا گیا شام سے کہ جاؤ اپنے بچے کو ہمارے راستے میں قربان کر دو۔ آپ سوچئے کہ میں نے جیسے عید میں عرض کیا تھا کہ جو سب سے کم ترین روایت ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم کی عمر کا ذکر آتا ہے وہ 85 سال ہے۔ 85 سال کی عمر میں جا کر یہ بچہ نصیب ہے۔ حضرت اسحاق ان کے بعد پیدا ہوئے، 14 سال بعد پیدا ہوئے، 85 سال کی عمر میں بچہ ملا، حکم ہوا کہ ہمارے راستے میں قربان کر دو۔ پہنچ گئے اور کہا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے، بچے نے کہا کہ افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو کہا گیا ہے آپ وہ کر گزرے۔ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکائے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے، اللہ کی خوشی میں خوش رہے۔ یہ راستہ راحت کا راستہ ہے۔ اگر آپ پہلا والا راستہ اختیار کرتے ہیں، تجویز کا راستہ کہ ہر کام یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، اس وقت ہونا چاہیے، اس وقت ہونا چاہیے، تو آپ سمجھ لیجیے کہ تکلیف کا راستہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کتنے بھی بڑے دنیاوی لحاظ سے ہوں، ہیں اللہ کے بندے، اور آپ کی حقیقت بھی وہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی۔ لہٰذا دنیا کا ہر کام آپ کی فرمائش کے مطابق نہیں ہوگا، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ کوئی کام کچھ چیزیں ایسی ہوگی جو آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی، کچھ چیزیں ایسی ہوگی جو ناگوار گزرے گی، مرضی کے خلاف ہوگی۔ اب ایک راستے لے کے لڑو، ایک ہوا کھانے میں نمک دیسی ہو، فلاں چیز کو نہیں لڑتے رہو۔ ایک راستہ ایک راستہ یہ ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں، انسان ہے، اس سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، میں بھی انسان ہوں، اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، میرا پڑوسی ہے، اس سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، کوئی بات نہیں، وہ بھی انسان ہے، کبھی اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، معاف کر دو، درگزر سے کام لو، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو، راحت ہی راحت، راحت ہی راحت، عافیت ہی عافیت۔ تو خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں تو یہ قصے برائے قصے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کبھی بھی کوئی واقعہ تاریخ بیان کرنے کے لیے بیان کرتا ہے، وجہ کہ قرآن تاریخ کی کتاب ہے، وہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی کوئی واقعہ اگر اپنی کتاب اللہ میں بیان ہوتا ہے، اس کے پیچھے اسباق ہوتے ہیں، اس کے پیچھے لیسنز ہوتے ہیں کہ یہ سبق ہیں، یہ تمہارے سیکھنے کے ہیں، یہ سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ بھائی تسلیم و رضا، تفویض، کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے انسان راضی ہے، اللہ کے فیصلے میں خوش رہے، اللہ سے مانگے۔ انسان کمزور ہے، مجھے اگر بیماری ہے تو میں اللہ سے مانگوں گا یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے، لیکن پھر بھی اگر بیماری ہے تو میں شکوے نہیں کروں، میں شکایتیں نہ کروں، میں کہوں یا اللہ تو اگر اس پہ راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ آپ کی آدھی بیماری تو ویسے ختم ہو جائے۔ انسان اپنی بیماری کو اس وقت، اپنے درد کو اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ اس پہ ذہنی طور پہ تیار نہ ہو۔ جب آپ اللہ کے فیصلے کے راضی ہیں، ذہنی طور پہ اس پہ تیار ہیں، تو آپ کی آدھی تکلیف تو ویسے ختم ہو گئی۔
بس اللہ سے مانگتے رہیں، اپنے عشق اور اپنی ابدیت کا اظہار کرتے رہیں کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں اتنی تکلیف نہیں اٹھا سکتا، مجھے شفا عطا فرماتے، صحت عطا فرماتے، قرض کی تکلیف سے نجات عطا فرماتے، کاروبار میں برکت عطا فرماتے، آزمائش میں نہ ڈال، مانگیے جتنا مانگ سکتے ہیں اللہ سے، محنت بھی کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقدر ہو اس کے اوپر راضی رہیے، اس پہ خوش رہیے، تو یقین کیجیے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں کی اور مسرتوں کی زندگی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا